گیس کا جو مسئلہ ہے UC1 کے ایریا میں جی وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. پبلک ہیلتھ کی طرف سے اور واسا کی طرف سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اس پہ واسا وہ ورکنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. کچھ لائنیں ہماری جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں, لائنوں میں واٹر آ جاتا ہے اور اس وجہ سے پھر ہمیں جب ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا کہ یہ واٹر کس جگہ سے انٹر ہوا ہے. تو علاقے میں لو پریشر اور زیرو سپلائی پہ کیوں رکھا گیا اس علاقے کو؟ کئی مہینوں تک گیس بھی نہیں آتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. عوام جو ہے وہ ان کا بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر گیس ہمیں نہیں مل رہی تو بل کیوں آ رہا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جو منیمم بل ہے وہ تو ایک روٹین میں آتا ہے. منیمم سر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ ایگزیکٹ اس میں نہیں کہ وہ جو منیمم بل ہے صرف وہی آتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے نا, جو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل سرے سے گیس نہیں آ رہی, ایسے علاقے نہیں ہیں. ایسے علاقے بہت کم. اچھا سر کیا شیڈول ہے گیس کا؟ اب منسٹر صاحب کے آرڈر ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے. اب ہم اس کو انشور کر رہے ہیں 5 AM to 10 PM, صبح 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک, رات تک ہم انشور کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میڈیا 92 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ چندہ بخاری. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ UC1 میں گیس جو ہے اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور گیس نہیں آتی لیکن گیس کے بل آ جاتے ہیں. تو اسی سارے معاملے پہ میں بڑی کنفیوز تھی اور عوام کے جو سوالات تھے وہاں پہ انہوں نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا. تو اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج میں آ گئی ہوں سوئی نارتھرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے سینئر انجینئر آصف اقبال چدر صاحب کے پاس. ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا مسئلے ہیں اور یہ مسئلے حل کب ہوں گے. تو سوالات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ گیس کا جو مسئلہ ہے UC1 کے ایریا میں وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. ایسے ہی آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے؟ بالکل ایسے ہی. تو مجھے بتائیں کہ کیا کب تک یہ مسئلہ جو ہے حل ہوگا؟ اس میں نا تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ ہماری چونکہ پبلک ہیلتھ کی طرف سے اور واسا کی طرف سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اس پہ واسا وہ ورکنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. واسا ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو پبلک ہیلتھ کی وجہ سے ان کی ورکنگ کی وجہ سے کچھ لائنیں ہماری جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں. اچھا. وہ جب لائنیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو ان میں واٹر ان لائن کی کمپلینٹس پھر اس علاقے میں ہماری زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ لائنوں میں واٹر آ جاتا ہے اور اس وجہ سے پھر ہمیں جب ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا کہ یہ واٹر کس جگہ سے انٹر ہوا ہے. اچھا. اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن ہم اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا مسئلہ ہے کہ گیس نہیں آ رہی اور پائپ لائنس کا جو مسئلہ ہے یہ واسا کی وجہ سے ہے؟ وجہ نہیں آپ کہہ سکتی کہ صرف ان کی وجہ ہے. وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آج کل ویسے کنزمپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی لو پریشر کا ایشو ہوتا ہے. لیکن واسا کا بھی ہے ریزن, یہ بھی ہے کیونکہ لائنیں جو ڈیمیج ہوتی ہیں پھر ان کو ریکٹیفائی کرنے کے ہمیں ٹائم لگتا ہے اس میں, اور وہ ظاہری بات ہے ہماری ٹیمز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں تو وہ ہمارا کام جو ہے ریپیئر کا کام جو ہے ہمارا وہ مینٹیننس کا کام جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو علاقے میں لو پریشر اور زیرو سپلائی پہ کیوں رکھا گیا اس علاقے کو؟ کئی مہینوں تک گیس بھی نہیں آتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اب جو ہے اب ہم نے بلکہ اس میں تھوڑا سا چیزیں ایڈ کرتا جاؤں. اس جگہ پہ ہم نے ایک 6 انچ ڈائر کی لائن 1.4 کلومیٹر جو ہے نا وہ لے کی ہے ابھی. اس کو بھی ہم کمیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈرل ہو رہی ہے اور اس سے بھی انشاءاللہ جو فیڈنگ ہے وہ اس علاقے کو ملے گی اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک ہمارے پاس 1.8 کلومیٹر ہے 2 انچ ڈائی کا, وہ کوٹ شہاب الدین میں وہ بھی ہم لے کر رہے ہیں. یہ جو 1.4 کلومیٹر ہے یہ فضل پورہ, شرق پور خرد اور اس سائڈ پہ, اس کے علاوہ ایک 4 انچ ڈائی کی ہماری لائن جو ہے وہ روشن پورہ سائڈ پہ ہم وہ بھی ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس علاقے میں جو ہے وہ گیس کا جو پریشر ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ان کا بلکہ سوال یہی ہے کہ اگر گیس ہمیں نہیں مل رہی تو بل کیوں آ رہا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ اس کو اسٹڈی کریں. سر میں وہاں پہ سروے کر کے آ رہی ہوں اور وہاں کی عوام جو ہے انہوں نے مجھے باقاعدہ اپنے بلز دکھائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میم یہاں پہ جو ہے نا گیس نہیں آ رہی لیکن بل آ رہے ہیں. تو یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ جو منیمم بل ہے وہ تو ایک روٹین میں آتا ہے. اچھا. جو منیمم جتنی بھی اماؤنٹ اس کی ہے منیمم سر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ ایگزیکٹ اس میں نہیں کہ وہ جو منیمم بل ہے صرف وہی آتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے نا جو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل سرے سے گیس نہیں آ رہی, ایسے علاقے نہیں ہیں. ایسے علاقے بہت کم ہیں. اچھا. وہ ایسے ہیں کہ وہ جو بالکل ہی اگر کوئی لائن ڈیمیج ہے تو وقتی طور پہ کچھ دنوں کے لیے, 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یا 1 ویک تک
وہ جو ہے جو ڈیمیج لائن ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ویسے ایسی بات نہیں ہے. ظاہری بات ہے گیس یوز ہو رہی ہے, ہمارے جو بلز ہیں ان کے اوپر آپ کو کنزمپشن شو ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جو بھی آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی ہم گیس استعمال نہیں کر رہے اور بل کیوں آ رہا ہے, آپ اسی وقت اس کا بل نکالیں تو اس کے اوپر آپ کو کنزمپشن نظر آ جائے گی. تو آپ کا اگلا کویسچن اس سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر زیرو ہے تو پھر یہ کنزمپشن کہاں سے آئی ہے. گیس آئی ہے, ہاں تھوڑی آئی ہوگی تو شاید اس وجہ سے ان کا وہ. اچھا سر, کیا شیڈول ہے گیس کا؟ گیس پہلے تو ہم پیک آورس میں زیادہ گیس جو ہماری ریکوائرڈ گیس تھی وہ پیک آورس میں دے رہے تھے, لیکن اب منسٹر صاحب کے آرڈر ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے, اب ہم اس کو انشور کر رہے ہیں 5 AM to 10 PM, صبح 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک, رات تک ہم انشور کر رہے ہیں. اچھا, یہ ابھی ریسنٹلی یہ جو منسٹر صاحب نے آرڈر دیے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آرڈر آئے ہیں, منسٹر صاحب نے کنوے کیا. اب ہم جو گیس پریشر ہے سمجھے تھرو آؤٹ دی ڈے دے رہے ہیں. ہاں جو پیک آورز ہیں اس میں ذرا زیادہ پریشر ہوتا ہے, اور جب اس کا پیک آورز آف پیک میں تھوڑا سا پریشر کم ہوتا ہے, لیکن ہم تھرو آؤٹ اس کو انشور کر رہے ہیں. اچھا سر, اگر گیس آ رہی ہے تو عوام کی اتنی کمپلینس کیوں آ رہی ہیں؟ کتنی کمپلینس آپ بتائیں, آپ کو پتا ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کمپلین سب سے زیادہ عوام کر رہی ہے؟ کمپلینٹس ہیں وہ تو کمپلینٹس ظاہری باتیں آئیں گی جن علاقوں میں جو ٹیل اینڈ ایریاز ہوتے ہیں, جو ہمارا نیٹ ورک فار فلنگ دور تک پہنچا ہوتا ہے, ایسے ایریاز میں جو, کیونکہ جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو جتنا دور کا ہمارا ایریا ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کا پریشر جو بالکل فیڈنگ لائن پہ ہے اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو لوگ اس لیے ان کو یہ ایشو آتا ہے کہ جی فلان جگہ پہ پریشر زیادہ ہے, تو ظاہری بات ہے جو ٹیل اینڈ ہے ان میں ذرا پریشر کم ہوتا ہے, وہ پھر ان کی کمپلینٹس آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے نا فلان جگہ پہ پریشر بہت زیادہ اچھا ہے تو ہمارے پاس پریشر کم ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے, ایسی بات نہیں ہے, ہم پھر بھی انشور کرواتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیل اینڈ کا بھی کنزیومر ہے اس تک ہم جو اپروپریٹ ہمارا پریشر ہے, ریکوائرڈ پریشر ہے, وہ ہم ان تک انشور کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو UC1 کا علاقہ ہے اسپیشلی بیگم کوٹ, یہاں پہ گیس لائن جو ہے, پائپ لائنز جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں یا کوئی غیر قانونی کنیکشن کی وجہ سے یہ سب مسئلے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں, یہ جو غیر قانونی بات ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ آپ کو بتایا واسا کی ورکنگ کی وجہ سے ہے, وہ تھوڑا بہت ہے, اس کو ہم ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باقی جو غیر قانونی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس ایریے میں کوئی ایسا کبھی بھی ہمارے پاس, جو اب تو ایسا ہے نہیں, اتنی ہر چیز فاسٹ ہو گئی ہے, لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں. اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی انوملی ہو تو ایک تو ہمارا ڈپارٹمنٹ چیک کر رہا ہوتا ہے, ہماری جو ویجیلنس ٹیم ہے وہ پھر رہی ہوتی ہیں, وہ پتہ کر. دوسرا لوگ خود کنوے کر دیتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں فلاں جگہ پہ ایسا ایشو آ رہا ہے, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ ہم یہ جو لائنیں لے کر رہے ہیں نا, اس سے صرف UC1 نہیں, اب UC1 UC5 ادھر کا جتنا بھی شاہدرہ کا ایریا ہے نا, وہ سارا جو ہے اس پہ انشاءاللہ ہیلدی پریشر. سر یہ جو مرمت کا کام جاری ہو چکا ہے, تو یہ کب تک اس کا کوئی ٹائم لائن ہے کہ مطلب کب تک ہوگا کمپلیٹ؟ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو لو پریشر کو ریزالو کرنے کے لیے ہماری جو پرانی لائنیں ہوتی ہیں نا, ہمارے اس ایریا میں 40 ایئر ایج کی بھی لائنز ہیں زیادہ پرانی, یعنی اس وقت کی لینک ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ بلکہ SNGPL نے خود سروے کر کے 55 کلومیٹر کا جو نیٹ ورک ہے وہ اپروو کیا ہے ادھر کے لیے, صرف شاہدرہ آفس کے لیے 55 کلومیٹر کی جو ہماری ہے, ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ہم ریپلیس کر رہے ہیں. ریپلیس جس کی ایج زیادہ ہے اور وہ کوالیفائی کرتی ہے ہمارے اس پیٹرن پہ کہ جی یہ اب ریپلیسیبل ہے, تو اس کو ہم ادھر نئی لائنیں لے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ SNGPL ٹوٹلی اپنے بجٹ سے اس کو کر رہے ہیں, اور اس سے انشاءاللہ پریشر بھی بہتر ہو جائے گا, اور یہ جو لیکیجز اور یہ جو جتنے بھی ایشوز ہیں یہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو ایریا کی میں بات کر رہی ہوں بیگم کوٹ, یہاں پہ آخری مرتبہ ٹیکنیکل آڈٹ کب ہوا تھا؟ ہر دفعہ ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی ٹیکنیکل آڈٹ آپ کس سینس میں کہہ رہی ہیں؟ مطلب آپ مجھے بتائیں, آپ نے کبھی اس علاقے کا سروے کیا یا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں نا ہمارا کروین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ ٹیکنیکل آڈٹ کہہ رہی ہیں اسی طرح ہمارا کروین ڈپارٹمنٹ ہے جو ایسے سمجھے کہ ڈیلی بیسس پہ ہماری لائنوں کے سروے کرتا ہے. اچھا, ڈیلی بیسس پہ یہ ہمارا مین جو آفس ہے, یہ شیخوپورہ آفس ہے ہمارا ریجنل آفس جو ہے ادھر سے, وہ ڈیلی بیسس پہ ہماری لائنیں جو ہیں وہ ان کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ لیکیج ہے, اور یہ لیکیج ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. وہ اس لائن کی ایج وائز اس کو دیکھتا ہے کہ کس کس جگہ پہ لیکیج کی پاسبلٹیز ہیں, اور وہ ہی پھر یہ جو ہم نیٹ ورک ریپلیس کرتے ہیں اس کو بھی وہی کرواتا ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, پھر ڈپارٹمنٹ خود اس کو ریپلیس کرتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ سمجھے ہمارا ڈپارٹمنٹ خود ہی اپنا ٹیکنیکل آڈٹ خود کرتا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ کسی وقت آیا اور آ کے ایک ویک کے لیے اس نے چیک کیا، تو نہیں، وہ 24 آور وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح باقی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی بھی پروگریس ہے، وہ ایسے سمجھے وہ اسکپ ہونے والی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہو گیا، ایسا ایشو نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارا کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو لیکیجز ریکٹیفائی ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا صحیح لیکیجز ریکٹیفائی ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، کیا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اپنا جو انٹرنل آڈٹ کنٹرول ہے نا وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کمپلین سسٹم کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کمپلین لوگ کرتے ہیں تو وہ اکثر لوگوں کا وہاں پہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری سنی نہیں جاتی، ہمیں آگے سے آگے جو ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کال کریں، آپ فلانے کو کال کریں، تو یہ کیسے ہے؟ میں بتاتا ہوں جی، اس میں نا یہ جو ہمارا کسٹمر سروس سینٹر ہوتا ہے نا، جی، جو جہاں پہ کمپلینٹ آتی ہے سب سے پہلے وہ فون کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا 1199 ہے جو ہمارا ہیڈ آفس میں کال ریسیو ہوتی ہے، ادھر سے ہماری طرف کمپلینٹ جو ہے فارورڈ ہوتی ہے۔ جو کسٹمر سروس سینٹر ہے وہ پہلا وزٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو کسی کنزیومر کا پرابلم ادھر ہی ریزالو ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی ریگولیٹر کا ایشو ہے یا اس کے میٹر کے اوپر کوئی لیکیج ہے، تو وہ ادھر ہی اس کو ریکٹیفائی کر کے پھر آتا ہے، ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کی انڈر گراؤنڈ سے، اس میں لیکیج جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ پہ، تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ اس کو ریفر کرے گا مینٹیننس سیکشن کی طرف، کیونکہ ان سے وہ نہیں ہوگا، اس میں ڈچنگ انوالو ہوگی، باقی چیزیں انوالو ہیں، تو وہ پھر وہ ظاہری بات ہے آگے مینٹیننس سیکشن میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بلنگ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بلنگ ڈپارٹمنٹ میں جائے گا، کسی کا کوئی ڈی این کا ایشو ہے، سیلز ڈپارٹمنٹ، تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو وہ پھر آگے ریفر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں ظاہری بات ہے وہ جو بیٹھے ہوئے وہ فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے وہ تو صرف وقتی طور پہ اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، اور اگر اس کا بالکل کوئی صرف میٹر سے ریلیٹڈ کوئی اس کا ایشو ہے تو وہ ریزالو کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن باقی آگے ضرور فارورڈ ہوگا، اور اس میں ظاہری بات ہے پھر تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی میں نے سنی ہے بات، اب UC1 کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور UC1 کی عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سنی ہی نہیں جاتی، تو آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، اب آپ نے خود ادھر وزٹ کیا، آپ نے آ کے ہمارا کسٹمر سروس سینٹر دیکھا ہے، آپ نے اب آپ خود ادھر چیز دیکھیں کہ یعنی کیوں نہیں سنی جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ جب مارننگ ٹائم میں جب پبلک ڈیلنگ ٹائم ہوتا ہے تو ادھر رش بہت زیادہ ہے، رش بھی اس سینس میں کہ چونکہ آج کل یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ واسا کی ورکنگ کی وجہ سے ہماری لائنیں کافی ڈیمیج ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو نمبر آف کمپلینٹس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اس میں پھر ڈی سی لاہور کو بھی انوالو کیا، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ واسا جو ہے ہمارے سے کوآرڈینیشن کر کے تو پھر ہماری لائنوں کو ڈیمیج کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کسی ڈیمیج نہ کریں، ہم سے پوچھ لیں، ہمارے PLAs ہوتے ہیں وہ ساتھ اس کے اٹیچ ہو جاتے ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ، تو وہ اس لحاظ سے پھر ہماری لائن ڈیمیج نہیں ہوگی، ان کی بھی ورکنگ ہوگی، ہماری بھی لائن بھی ڈیمیج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ تو یہ جب نمبر آف کمپلینٹس اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایشو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آیا ہماری نہیں سنی، ظاہری بات ہے جو ٹیمز ہیں وہ تو لمیٹڈ ہیں، اگر کمپلینٹس ایک دن میں جدھر پہلے 100 آ رہی ہیں یا 80-90 آ رہی ہیں ادھر یعنی ڈبل سے بھی زیادہ آ جائیں گی، تو ظاہری بات ہے ٹیمیں تو وہی کام کر سکیں گے جتنے ان کی لمٹس ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اگنور ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، لاسٹ پہ آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے میسج دینا ہے UC1 کی عوام کو۔ اچھا، آپ اس میں تھوڑا سا میں ایک چیز، آپ بڑی اسپیسیفک ہو کے صرف UC1 پہ لے کے کیوں چل رہی ہیں؟ سر ایکچولی ہمارے انڈر جو ہے نا ابھی وہاں کی عوام نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ لے کے جائیں میں ان کے آپ کو پاس۔ ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ صرف UC1 کے سر میں حوالے سے آگے بھی آ رہی ہوں، میں آپ سے اگلے جو سوال ہے میرے یہی ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سنیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اچھا آپ پہلے بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں ظاہری بات ہے جو ہماری پازیٹیو ورکنگ ہے بالکل سر، کہ آپ کی یعنی UC1 کی بھی ایشوز ہیں، جی سر، ٹھیک ہو بالکل گئے، اور ان کو ہم پریورٹی پہ، اب آپ لوگوں نے بھی اس کو کیا تو ہم اس کو باقاعدہ میں ان کو کہہ کے نا اس کی کمپلینٹس کی لسٹ نکلواؤں گا، صرف UC1 کے حوالے سے، میں UC1 کے حوالے سے الگ سے کمپلینٹس کی لسٹ نکلواتا ہوں ابھی آپ کی موجودگی میں، وہ نکلواتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اسکروٹنی کرتے ہیں، ان میں سے کون کون سی ایسی ہیں جو پینڈنگ ہیں، اور اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں۔ باقی لو پریشر کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم اتنی لائنیں ریپلیس کر رہے ہیں، تو ہوپ فلی انشاءاللہ اب اس میں بھی آپ ایک چیز ہے تھوڑا سا جو پریشر کے حوالے سے بھی آپ پچھلے 2 دن کی ورکنگ دیکھ لیں، یعنی اور آج کی اس سے پہلے پریشر کے ایشوز تھے، اس میں یہ ہوتا ہے ہماری مین لائن میں اگر پریشر کم ہو، ٹرانسمیشن لائن میں پریشر کم ہو تو وہ ایسے ایشو آتے ہیں، لیکن اب اس وقت الحمدللہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، اور یہ جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر بہتر ہو جائے گا۔ باقی جو کمپلینٹس کی بات ہے، کمپلینٹس UC1 کی ابھی ہم نکلوا لیتے ہیں 1 by 1،
جی سر ٹھیک ہے, اور وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہونے والا ہے, انشاءاللہ اس کو ریزالو کرو. جی سر. اور سر آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں جو ہے کن کن ایریاز میں آپ کا کام شروع ہو چکا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, جس طرح کہ ہمارا شرک پور خورد, فضل پورہ, شریف پار, ادھر ہم نے 1.4 کلومیٹر جو 6 انچ ڈایا کی لائن ہے نا, وہ ابھی ہم کمیشن کر رہے ہیں, اس کو آج ہم کمیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس سے بڑا پازیٹیو ریلیف ملے گا. جو فضل پورہ اور یہ شرک پور خورد, یہ کافی بڑی آبادیاں بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک 1.8 کلومیٹر ہمارا 2 انچ ڈایا کی لائن ہے, وہ بھی ہم نے وہ کوٹ شہاب الدین اور اس سے جتنی لوکیلٹیز ہیں اس کو بینیفٹ ہوگا وہ کلیئر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک روشن پورہ میں ہم 4 انچ ڈایا کی 700 میٹر لائن ہے, وہ بھی انشاءاللہ لے کر رہے ہیں, تو اس سے بھی پازیٹیو ہوگا. اور اس کے علاوہ جو میں چیز ایڈ کروں گا, وہ جو ہم 55 کلومیٹر نیٹ ورک ہے نا, جب وہ ہمارا ہم نے ٹل 30 جون ہم نے اس کو لے کرنا ہے. وہ ہمارا 1 سال کا اس میں پروجیکٹ آتا ہے فسکل ایئر میں. تو یہ جب 55 کلومیٹر بھی ہمارا ادھر نیٹ ورک ریپلیس ہو جائے گا, جو ہمارا اولڈ نیٹ ورک ہے وہ اس کو ہم ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں, اور یہ جو نیو نیٹ ورک ہے اس کو ہم کرتے ہیں. جب یہ ہمارا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس سے بڑا پازیٹیو ریلیف ملے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. لاسٹ پہ میسج کیا آپ دینا چاہیں گے؟ اسپیشلی واسا کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو واسا کے لیے بھی آپ نے میسج نہیں, واسا کے لیے میسج یہ ہے کہ بس جسٹ ان کی ہماری اب ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم نے اس میں ڈی سی صاحب کا بڑا رول ہے, اور ہم اس میں ڈی سی لاہور جو ہیں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی تھی. انہوں نے بھی واسا کے بھی جو ہیڈ ہیں وہ بھی آئے تھے, تو انہوں نے آگے ایڈوائز کیا تھا اپنے بندوں کو. اب ان کی اور ہماری کوآرڈینیشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں بتا کے تو پھر کچھ اس طرح کی اپنی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن آلریڈی جو ہو چکا ہے لائن ڈیمیج, ان پہ تھوڑا سا ہے ایشو, وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم جو اپنے کسٹمر ہیں, کنزیومر ہیں, ان کو یعنی ان انٹرپٹیڈ جو گیس سپلائی ہے نا وہ پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے سر. سر 2026 پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی؟ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. بہتری, اگر ہم یہ کہیں کہ جی بالکل ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارا 55 کلومیٹر جو نیٹ ورک ہے نا, وہ بالکل سمجھیں ایسے کہ نئے سرے سے لے ہوگا, اس سے بھی بڑی بہتری آئے گی. اور ہوپ فلی انشاءاللہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس سائڈ کی طرف لگا ہوا ہے, اور لوگوں کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. لاسٹ پہ حکومت کے لیے میسج دے دیں. حکومت کے لیے میسج یہ ہے کہ حکومت کی ورکنگ ماشاءاللہ اس لحاظ سے بہت اچھی ہے. اسپیشلی جو منسٹر صاحب نے, بلکہ کل ہی انہوں نے میسج ان کی طرف سے کنوے ہوا ہے, اور بڑی سختی کے ساتھ کنوے ہوا ہے کہ جی پریشر جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے ہر حالت میں جو ہے نا اس کا جو بھی ہے ریلیف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. بالکل. اور انشاءاللہ انشور ہوگی گیس سپلائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.